على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. محترم حاضرین کرام، آپ کو مبارکبادی دی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں نے جو دعا کی یا اپنے امیر شریعت تک صدا پہنچائی، آج اس کا اثر آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی سرزمین پر دارالقضا کھڑا ہو رہا ہے. لیکن آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ مسجد بنانا کمال نہیں، مسجد کو آباد رکھنا کمال کی بات ہے. اگر ہم نے کتنی ہی شاندار مسجد بنا لی، ٹائلز اور سنگ مرمر لگایا اور اس کے اندر سجدہ کرنے والا مسلمان نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک اس مسجد کی کوئی قیمت نہیں، اور ساری آبادی کے مسلمان قابل لعنت ہیں کہ وہ اللہ کے گھر کو غیر آباد رکھے ہوئے. اس لیے آپ حضرات سے بار بار گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ کی دعاؤں کو اللہ نے سنا، آپ کی آواز کو امیر شریعت نے قبول کیا، اور آج یہاں دارالقضا کا قیام عمل میں آ رہا ہے. یاد رکھیے، قاضی چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، قاضی چاہے موٹا ہو یا دبلا، وہ تو صرف ایک آپ کے سامنے تصویر ہے. اصل اس کا قلم اور اس کی زبان اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو زندہ کرنے والا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو دل میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ ہم اس قاضی کے فرمان اور فیصلے کو اللہ اور رسول کا فیصلہ سمجھ کر مانیں گے، اور اپنے چھوٹے بڑے معاملات کو اس دارالقضا کی چوکھٹ پر لے جا کر اللہ سے یہ کہیں گے کہ رب کریم، جب تیرا قرآن موجود ہے، تیرے نبی کا فرمان موجود ہے، تو ہم کو دوسری چوکھٹ کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے. اور جس دن آپ یہ نیت کر لیں گے، آپ کا ایمان مکمل ہوگا، آپ شیطان اور طاغوت کے نرغے میں جانے سے بچیں گے، اور جو فیصلہ ہار اور جیت کا ہوگا آپ سر جھکا کے مانیں گے. اللہ ہر حال میں آپ کو اجر عظیم عطا کرے گا. اس لیے آپ سے وعدہ لیا جائے گا، بار بار لیا جائے گا. آپ کی ذمہ داری ہے کہ انشاءاللہ اتنی بار کہنے اور سننے کے بعد یہ طے کرے کہ جو وعدہ ہم اللہ کے سامنے کر کے آئے ہیں انشاءاللہ موت تک اس وعدے پر قائم رہے، انشاءاللہ رہے. یہ جو دارالقضا کا نظام قائم ہو رہا ہے، یہ کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ امارت شریعہ کے ذریعے ہو رہا ہے. تو پہلے درخت کو پہچانا جائے تب پھل کی قدر پیدا ہوگی. تو یہ امارت شریعہ جو آپ کے پٹنہ میں قائم ہے، اور جو 3 اسٹیٹ کے مسلمانوں کے سامنے اللہ کے قانون کو رکھ کر اس اللہ کے قانون پر چلنے کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے، اور ایک امیر شریعت کے سائے میں تینوں صوبے کے لوگوں کو متحد کرتی ہے. وہ امارت شریعہ کیا ہے، وہ امارت شریعہ کیا کرتی ہے، یہ جاننا بھی ہم جیسے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. ورنہ یاد رکھیے، آج کے ڈیٹ میں بھی بہت سا مسلمان ایسا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ امارت شریعہ میں صرف عید بقرعید کے چاند دکھانے کا کام ہوتا ہے. اور میرے بھائی، یہ جو امارت شریعہ کا لفظ ہے یہ الف سے لکھا جاتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں سرداری کے، اور ایک عمارت عین سے لکھا جاتا ہے جس کے معنی آتے ہیں بلڈنگ، پکا مکان کی. اب ایک گاؤں میں میر جعفری کے یا ایسا ہی کوئی گاؤں میں ہمارے مبلغ صاحب گئے اور انہوں نے کہا کہ امارت شریعہ کو چندہ دیجیے. وہ بیچارہ نہیں جانتا تھا کہ یہ الف والی عمارت ہے، وہ یہ سمجھا کہ یہ عین والی عمارت ہے اور یہ لوگ کوئی بلڈنگ بنا رہا ہے. تو وہ بگڑ گیا، کہا کہ مولانا صاحب کتنا بڑا مکان چھان لیے ہیں،
کہ آج 10 سال سے چندہ دیتے ہیں، آپ کا مکان مکمل ہی نہیں ہو رہا، کچھ کام بچار کر کے کرنا چاہیے، منمانی نہیں کرنا چاہیے۔ تب اس نے سمجھایا کہ حضور یہ جو آپ بلڈنگ اور مکان سمجھ رہے ہیں، ہم اس کے لیے چندہ نہیں لے رہے، ایک امیر کی نگرانی میں جو ادارہ چل رہا ہے، جو یہ پورے ملک کے مسلمانوں کی نگرانی کرتا، اس کے پھیلے ہوئے کام کے لیے ہم چندہ مانگ رہے ہیں۔ تو آج ایسے ایسے لوگ بھی پڑھے لکھے موجود ہیں جن کو یہ بات سمجھانی پڑتی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر آپ کے ساتھ بیٹھ کر یہ بات سمجھاؤں کہ یہ امارت شریعہ کیا ہے، امارت شریعہ کیا کرتی ہے، اور امارت شریعہ آپ سے کیا کہتی ہے۔ یہ 3 باتیں جب ہم سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے دارالقضا کو بھی سمجھنا آسان ہوگا۔ لوگوں یاد رکھیے، اس ملک میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی، معلوم ہے کہ نہیں حکومت تھی کہ نہیں تھی، 800 سال تک حکومت رہی، لیکن جب ہمارا عمل بگڑا تو اللہ کا فیصلہ بدلا۔ بولو بدلتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ اعمالکم امالکم، جیسا امت کے اعمال ہوں گے ویسا حاکم اس پر مسلط ہوگا۔ ہمارے اعمال بگڑے تو اللہ تعالیٰ نے چابی گھما دیا، اور سمندر کے پار سے انگریز آیا، اور اللہ نے ہم سے چابی چھین کر انگریز کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اور اللہ نے 800 سال کی حکومت آپ کے ہاتھ سے چھین لی۔ میرے بھائی، جب آپ کے ہاتھ سے حکومت چلی گئی تو انگریز اس ملک کا راجہ بن گیا۔ وہ انگریز جو عیسائی قوم سے تعلق رکھتے، وہ انگریز جس کے سر سے لے کر پیر تک اسلام کے خلاف سوچنے کی عادت ہے، ایسے حالات میں اس ملک کے اندر مسلمانوں کے لیے کوئی کھوٹا ہونا چاہیے، کوئی چھپر ہونا چاہیے، کوئی سایہ ہونا چاہیے۔ پہلے تو حکومت ہمارے ہاتھ میں تھی تو جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا سایہ ہوتا تھا، اس کا کنٹرول ہوتا تھا، اس کی نگرانی ہوتی تھی۔ لیکن اب ہمارا کھوٹا کون ہوگا، ہمارے چھر پر کس کا سایہ ہوگا، اس کے لیے آپ کے علماء پریشان ہوئے، اور آپ کے علماء نے اس کا حل نکالا، اور 1921 کے اندر حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے 500 علماء کو پٹنے میں جمع کیا، اور جمع کر کے یہ کہا کہ اس ملک میں مسلمانوں کو ایسا کھوٹا چاہیے کہ جب بھی اس کو دین کے معاملے میں کوئی ضرورت ہو، ایمان کی حفاظت کا مسئلہ ہو، تعلیم کا مسئلہ ہو، قانون کی طرف سے اگر اس کے پیر میں زنجیر ڈالا جائے تو اس کھوٹا کے سہارے وہ حالات کا مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ 1921 میں 500 علماء نے مل کر پٹنہ کی سرزمین پر امارت شریعہ کی بنیاد ڈالی تھی۔ یاد رکھو، یہ امارت شریعہ آج 100 سال سے زیادہ اس کی مدت ہو چکی۔ اس 100 سال کی تاریخ میں اس ملک کے اندر مسلمانوں کو ایمان اور دین کے اعتبار سے جو رہنمائی امارت شریعہ نے دی ہے، پوری ملی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تاریخ کے پنے کو پڑھ کر آپ دیکھیے کہ یہ ملک انگریزوں کے زمانے میں جب ہمارے اس قانون کو جو محمدن لا کے نام سے جانا جاتا تھا، اور جس کے حساب سے ہمارے فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق نکاح طلاق کے ہوتے تھے، جب اس میں سرکار نے آری چلانی چاہی تو سن 1937 میں یہی امارت شریعہ کے بزرگوں نے کھڑے ہو کر اس سرکار سے لڑائی کی، اور محمد اللہ کا جو قانون تھا جس کے تحت آج یہ دارالقضا اس ملک میں چل رہا ہے، اس کو بچانے کا کام کیا۔ اور جب اس ملک میں لڑائی شروع ہوئی ملک کو آزادی دلانے کی، ہمارے علماء نے جیل کی سلاخوں میں جا کر اور مختلف میدانوں میں جا کر انگریزوں سے لڑائیاں کی اور اس ملک کو بچانے کی کوشش کی۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، یہ منگیر کی سرزمین آپ کے قریب ہے۔ اسی چٹائی پر بیٹھنے والے حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ امارت شریعہ کے امیر شریعت رہے ہیں۔ جب انگریزوں نے ان کو جیل میں ڈالا، سہارنپور کے جیل میں وہ تھے، تو ان کے ساتھ طرح طرح کی مشقت کا معاملہ کیا جا رہا تھا۔ ایسے موقع پر
حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ان سے ملاقات کرنے گئے تو وہ ملاقات کے لیے آئے تو ان کے بدن پر جیل کا پوشاک تھا، یعنی ایک بنڈی تھی، ہاف پینٹ تھا۔ مولانا حسین مدنی نے مولانا منت اللہ رحمانی کو دیکھا تو کہا کہ مولانا آپ اس جیل میں ہیں، کیا کھانے پینے کی کوئی دقت ہے؟ کیا رہنے سہنے میں کوئی تکلیف ہے؟ اگر کوئی بات ہو تو یہ ہمارا علاقہ ہے سہارنپور کا، ہم جیل کے نگراں سے کہہ دیں گے، وہ آپ کو سہولت دیں گے۔ مولانا منت اللہ کے آنکھ میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا حسین احمد مدنی، میں تو روٹی سوکھی کھا کے بھی وقت کاٹ لوں گا، میں تو کانٹے کی بستر پر بھی سو لوں گا، اگر آپ میرے لیے سفارش کر سکتے ہیں تو اتنی سفارش کیجئے کہ ہاف پینٹ کے علاوہ مجھے ایسا لباس دے دے جس میں میں اللہ کے سامنے صحیح طور پر نماز پڑھ سکوں۔ لوگوں، یہ آپ کے بزرگوں کی عبادت تھی، ان لوگوں نے اس امارت شریعہ کو کھڑا کیا، ان لوگوں نے اس امارت شریعہ اور اس ملک کی دیوار میں دین کی حفاظت کا کام انجام دیا ہے۔ لوگوں، اس کے علاوہ آپ آگے بڑھئے، اس ملک میں جو بھی طوفان کھڑا ہوا ان طوفانوں کو آپ دیکھیے کہ اسی ملک کے اندر یہ قانون لانے کی کوشش کی گئی کہ جو بچہ کوئی گود میں لیتا ہے اور وہ بچہ اس کا لے پالک ہوتا ہے، کیا اس کو اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا اصلی اور نسلی بیٹے کو ملے گا؟ ہمارے اسلام میں گود لیے ہوئے بیٹے کو اتنا حصہ نہیں جتنا اصلی بیٹے کو ملے گا۔ گود والے بیٹے کے لیے کوئی شرعی حصہ نہیں ہے، لیکن سرکار نے قانون بنانا چاہا۔ وہی مولانا منت اللہ رحمانی رحمت اللہ علیہ بے چین ہو گئے اور انہوں نے اس وقت میں سن 1967 میں زبردست لڑائی حکومت سے کی، اور جب تک سرکار نے اس قانون کو بدلا نہیں اس وقت تک اللہ کا بندہ وہ چین سے نہیں بیٹھا، اور اسی کے بعد انہوں نے سمجھ لیا کہ اس ملک میں اب طوفان اٹھے گا، اس لیے سن 1973 میں مسلم پرسنل بورڈ اسلامی قانون کی حفاظت کے لیے قائم کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ 77 کے قریب میں اندرا گاندھی نے اس ملک میں جبری نسبندی کا قانون لایا کہ جو لوگ ہیں اس کا جبری اس کی نسبندی کی جائے۔ جو ماسٹر تھا نوکری میں اس کو کہا گیا کہ یا تو اپنی نسبندی کراؤ یا نہیں تو اپنے بدلے میں کسی کی کراؤ، تب نوکری بچے گی۔ جو لوگ پرانے ہیں وہ جانتے ہوں گے پورے ملک میں کوئی بولنے کی جرات نہیں کر رہا تھا۔ حضرت مولانا منت اللہ رحمانی دلی کے تال کٹورا اسٹیڈیم میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے حکومت کو للکار کر کہا کہ حکومت کے لوگوں سنو، تم منت اللہ رحمانی کے کرتے کا بٹن کھلا ہوا ہے، تم ہمارے سینے کو اپنے فوج کی گولی سے چھلنی کر دو منظور ہے، لیکن اللہ کے قانون کے خلاف یہ قانون منظور نہیں ہے۔ اور یہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پورے ملک کے اندر وہ سکوت پیدا کیا کہ اس کے بعد اندرا کی حکومت بھی گئی اور یاد رکھو اس قانون کو تھمنا بھی پڑا۔ لوگوں، آپ سب کو معلوم ہے کہ اسی ملک کے اندر یہ بات کہی گئی کہ 40,000 سے زیادہ لوگ بنگلہ دیشی گھسپیٹھی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ یہاں بہار کے یا انڈیا کے رہنے والے نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ ایم پی تسلیم الدین جو ارریہ کے ایم پی رہ چکے ان کا نام بھی آیا اور اس لسٹ میں ان کا نام بھی شامل کیا گیا۔ اگر اس وقت امارت شریعہ کھڑی نہیں ہوتی، امیر شریعت کھڑے نہیں ہوتے تو یاد رکھیے یہ 40,000 لوگوں پہ تلوار لٹک چکی تھی۔ آپ کے حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، انہوں نے ارریہ کی سرزمین پر ایک زبردست اجلاس بلایا اور سرکار سے کہا کہ اس صوبہ بہار میں ایک بھی بندہ بنگلہ دیشی گھسپیٹھی نہیں ہے، 40,000 کی لسٹ غلط ہے۔ اگر سرکار نے اس پلندے کو نہیں سمیٹا تو یہ ولی رحمانی ایک گھنٹے کے لیے چین نہیں پا سکتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس آواز کو اتنی طاقت ملی کہ آج تک وہ 40,000 کی لسٹ دوبارہ سرکار کے کھاتے سے باہر نہیں ہو سکی۔ لوگوں، آپ کو معلوم ہے کہ اسی ملک کے اندر آج RTE رائٹ ٹو ایجوکیشن کے نام پر ایک ایسا قانون بنایا جانے لگا کہ اگر اس قانون کو ویسے ہی پاس کر دیا جاتا تو کوئی بھی مکتب چلانا، مدرسہ چلانا، پرائیویٹ ادارہ چلانا ویسے ہی جرم ہوتا جیسے چوری اور ڈکیتی کرنا جرم ہوتا۔ حضرت مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ کے کان کو خبر ملی، بے چین ہو گئے۔ 1 مہینے تک منگیر سے لے کر پٹنہ
पटना से लेकर हैदराबाद तक दौड़े, उस कानून के अंदर संशोधन किया, सरकार के पास भेजा, और जब तक के सरकार ने उस संशोधन को नहीं माना, हजरत मौलाना वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह चैन से नहीं सोए। आज उसकी बरकत है कि आप प्राइवेट मदरसा चला रहे, प्राइवेट इदारा चला रहे, और आपके जरिए से ये काम अंजाम पा रहा है, और आप इस मुल्क में अपने इदारों के साथ जिंदा है। लोगों, अगर आप तारीख को उलट कर देखेंगे, लंबे वाकयात हैं कि पूरे मुल्क के हिंदुस्तान में चाहे कोई भी मामला खड़ा हुआ हो, उस वक्त अगर मिल्लत ने सहारा ढूंढा हो तो इमारत शरिया की छत, इमारत शरिया की चटाई पर बैठने वाले अमीर शरीयत और इमारत शरिया के कारिंदों ने इस मुल्क को बचाने, इस मिल्लत की हिफाजत करने और दीन और शरीयत की हिफाजत के ताल्लुक से मजबूत खिदमत अंजाम दी है, जिसके बगैर इस मुल्क में मिल्लत की तारीख कभी मुकम्मल नहीं हो सकती है। ये वो इदारा है जो आपकी अमानत है, ये वो इदारा है जो आपके लिए दीन के किले की हैसियत रखता है। याद रखो, हमारा 10 मंजिला मकान मेरे जान की हिफाजत कर सकता, लेकिन हमारे ईमान की हिफाजत नहीं कर सकता है। इमारत शरिया की चटाई, उसके दरो दीवार इसकी सलाहियत रखते हैं कि आपके लिए आपके ईमान की हिफाजत, आपके नस्लों की ईमान की हिफाजत और उसकी तरक्की और तामीर का काम कर सकते। ये वो इमारत शरिया है जिसका रिश्ता मदीने के आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के उस मदीने की खिलाफत से मिलता है जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में कायम किया था। आपके बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक अमीर हुए, और वो इमारत का वो नक्शा था जिस नक्शे की बुनियाद पर मुसलमानों ने खिलाफत का मंजर देखा था। इस हिंदुस्तान में जब हमारी हुकूमत छिन गई, हमारे हाथ से हुकूमत निकल गई, तो हमें जरूरत थी कि कोई ऐसा अमीर हो, कोई ऐसा दीन का किला हो जिसके साए में हम दीन का काम और दीनी रहनुमाई पाकर अपने ईमान और शरीयत की हिफाजत कर सके। ये वो इदारा है जिसका नाम इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड, फुलवारी शरीफ, पटना है। आपके दिल में इसकी अजमत बैठनी चाहिए, आपको ये सोचना चाहिए, अगर मेरे 10 घर उजड़ जाएंगे कोई नुकसान नहीं, लेकिन एक ईंट भी हमारे शरिया की खिंचेगी, पूरी मिल्लत का नुकसान होगा। इसलिए हम तय करें कि इस इदारे से दिल का ताल्लुक जोड़ेंगे। इस इदारे को जब भी हमारी जरूरत होगी हम उस इदारे के साथ खड़े रहेंगे, और इस इदारे को अपने सर पर ऐसी छत समझेंगे जिस छत के नीचे इंशाअल्लाह आइंदा नस्लों तक भी हमारे दीन और ईमान की हिफाजत का इंतजाम होगा। इंशाअल्लाह ये ताल्लुक रहेगा, और इस इदारे के साथ हम इमारत शरिया से जुड़ेंगे। इमारत शरिया करती क्या है? इमारत शरिया 5 काम करती है, और ये 5 काम करने का आपको हुक्म देती है। बोलिए ना, कितना काम? आपके हाथ में कितनी उंगली है? तो कितना तो आसान है, 5 काम। अब तक तो 6 नंबर आप याद किए हैं, वो भी याद है कि नहीं अल्लाह जाने। नहीं, 6 नंबर सुनते रहे। आज हम 5 नंबर इमारत शरिया का काम करते। इमारत शरिया पहला काम ये करती है कि मुसलमानों को ये बात कहती है कि आपस में जितना ज्यादा झगड़ा कर सको, जितना तोड़ पैदा कर सको, मेहनत के साथ उतना झगड़ा गांव में बढ़ाओ। क्या इमारत ये कहती है? अरे बोलो, कहती है? नहीं। इमारत शरिया का पहला काम ये है कि आपको दावत देती है कि अगर तुम मुसलमान हो तो एक कलमे के नाम पर आपस में मुत्तहिद हो जाओ। बोलिए ना, किस नाम पर? शेख के नाम पर, आगे होगा, अंसारी के नाम पर, राइन के नाम पर, मंसूरी के नाम पर नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये इमारत शरिया की दावत है। और आज बिहार, उड़ीसा के, झारखंड के मुसलमान इमारत शरिया की इस खिदमत का फायदा उठा रहे हैं, और इमारत शरिया के 100 मुबल्लिगीन गांव-गांव, दरवाजे-दरवाजे जाकर आपको इस बात की तलकीन करते हैं कि इमारत शरिया आपको जोड़ना चाहती है। इमारत शरिया एक दूसरे के हाथ में आपका हाथ डालकर वो जंजीर बनाना चाहती है जिस जंजीर पर सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हो। लोगों, आका सल्लल्लाहु इस जमीन पर इंसानों को जोड़ने आए थे, टूटे हुए दिलों को मिलाने आए थे, रूठे हुए इंसान को एक दूसरे से जोड़ने आए थे। लेकिन आज
اس امت کا حال یہ ہے کہ یہ امت جوڑنے کا کام 5% اور توڑنے کا کام 95% کر رہی ہے. اور آج حال اتنا بدتر ہے کہ جس گاؤں میں جائیے وہاں آپس میں جھگڑے کی آگ سلگ رہی ہے, نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے, ایک دوسرے کو دیکھ کر جلنا, ایک دوسرے کا پیر کھینچنا, ایک دوسرے کو ترقی سے روکنا, ایک دوسرے کے پیچھے پڑ کر دھکا دے کر گرانا اور ایک دوسرے کی خوشی سے ناراض ہونا, یہ آج ہماری زندگی کی پہچان بن گئی. امارت شریعہ آپ کو کلمے کے نام پر جوڑنا چاہتی ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک امیر شریعت کے سائے میں تقریباً 10,000 گاؤں میں امارت شریعہ کی تنظیم قائم ہے, اور اس میں 20,000 ایسے لوگ ہیں جو نقیب اور نائب نقیب ہیں, 5 لاکھ سے زیادہ ممبر ہیں جو سالانہ طور پر 20 روپیہ امارت شریعہ کو دیتے ہیں. یہ اس لیے کیا گیا تاکہ اس نام پر آپ کی ایکتا بنے, اس نام پر آپ کا جوڑ پیدا ہو. یہ امارت شریعہ کی محنت ہے. لوگوں بتاؤ, کیا جو قوم ٹوٹ کر رہے گی وہ ترقی کرے گی, یا جو قوم مل کر رہے گی وہ ترقی کرے گی؟ بولیے نا, کون ترقی کرے گی؟ کیا ہندوستان میں آج بھی نہیں سمجھو گے؟ کیا آج بھی ہماری عقل ٹھکانے نہیں آئے گا؟ اب کتنے ہم جوتے کھائیں گے, اب کتنا دوسرے کی ذلت سہیں گے, اب کتنا دوسروں کا تانا سنیں گے؟ لوگوں ہوش کے ناخن لیجئے. اگر آپ سچے مسلمان ہو, آپ کے سینے میں ضمیر زندہ ہے, آپ خدا اور رسول پر یقین رکھتے ہو, توبہ کرو کہ ہم توڑ کی زندگی نہیں بلکہ جوڑ کی زندگی گزاریں گے. ہم نفرت کا چراغ لے کر نہیں بلکہ محبت کا دیا لے کر نکلیں گے. ہمارا کام توڑ پیدا کرنا نہیں, جوڑ پیدا کرنا ہوگا. خدا کی قسم, جو مسلمان 2 ٹوٹے ہوئے انسان کو جوڑ دیتا ہے, اللہ اس کو 70 سال کی نفلی عبادت کا ثواب دیتا ہے. آج جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, دارالقضا اسی وقت چمکے گا جب آپس میں متحد ہوں گے. بولو, اختلاف کی وجہ سے سب چیز برباد ہوتی کہ نہیں؟ مدرسہ برباد آپس کے ٹکراؤ کی وجہ سے, مسجد برباد آپس کے ٹکراؤ کی وجہ سے, عیدگاہ برباد امامت کے جھگڑے کی وجہ سے, دارالقضا برباد آپس کے ٹکراؤ کی وجہ سے. مسلمانوں, آپ 25 کروڑ کی تعداد میں اس ملک میں ہو. آج پنجاب میں رہنے والا 4% سکھ جب کہیں کھڑا ہوتا ہے ہندوستان ہل جاتا ہے, اور یہ 25 کروڑ مسلمان آج کہیں پر کھڑا ہو جائے, لوگ اس کو ماٹی کے ٹھیلے سے زیادہ قیمت نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اتحاد ہے, یونٹی ہے. ایک بندہ جب کوئی بولتا ہے دوسرا اس آواز کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. آپ بھی اس ملک میں عزت چاہتے ہو, اگر اللہ سے محبت پیدا کرنا چاہتے ہو, تو آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ امارت شریعہ آپ کو جوڑنا چاہتی, آپ کے امیر آپ کو ایک دیکھنا چاہتے. آپ بھی قسم کھاؤ کہ ہم سینے سے نفرت کو نکالیں گے. ہم ہر ایک کام کو جو اس زمین پر دلوں کو توڑنے والا اس سے رکیں گے, اور جب تک سانس چل رہی ہے بولو, جوڑنے والا مسلمان بنو گے یا توڑنے والا بنیں گے انشاءاللہ. اور سیف کے نام پہ لکیر کھینچنے والے, انصاری کے نام پہ بٹوارہ کرنے والے, منصوری کے نام پر آل بنانے والے, اور کسی ذات اور برادری کا جھنڈا اٹھا کر, جماعت کا جھنڈا اٹھا کر, بریلوی دیوبندی کا جھنڈا اٹھا کر جو مجرم اور باغی انسان اس سماج کا بٹوارہ کرے گا, اس زمین پر اس سے زیادہ پاپی اور اللہ کی نظر میں اس سے بڑا ظالم کوئی دوسرا انسان نہیں ہو سکتا. میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں, آپ سے گزارش کرتا ہوں, لوگوں ہندوستان کے حالات کو سمجھو, اٹھنے والے بادل کو پرکھو, جو آگ کے بادل تمہارے سروں پر ہے اس کا احساس پیدا کرو. آج کی تاریخ میں اگر کوئی چیز تم کو عزت دلا سکتی ہے تو آپ کا ایکتا ہے, آپ کا اتحاد ہے, آپ کی محبت ہے, آپ کی ایکجٹتا ہے. یاد رکھو, یہ وہ چیز ہے جو اللہ سے بھی قریب کرے گی اور دنیا کے ترازو میں بھی آپ کے وزن کو بڑھائے گی. بولو, اگر امارت شریعہ آپ کو ایک دیکھنا چاہتی تو کیا ہر کینے کو مٹا کر آج سے ہم لوگ ایک بن کر جیئیں گے؟ انشاءاللہ. ذرا پاور سے ہاتھ اٹھاؤ بھائی, ہم کو کمزور ہاتھ اٹھائیے. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اس سرزمین کو محبت کی خوشبو سے آباد کر دے. اللہ ہمارے بھائیوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے. اے اللہ,
تو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑ دیتا ہے۔ اللہ میرے ٹوٹے ہوئے بھائیوں کے دلوں کو جوڑ دے، اللہ آمین۔ کے پناہ محبت پیدا کر دے۔ یہ آمین۔ امت بکھری ہوئی ہے، اللہ ان کو اتحاد کی دعوت دے دے۔ آج چونٹی میں اتحاد ہے، بے شک۔ بھیڑ بکری میں ایکتا ہے، مدھو مکھی میں ایکتا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے والی امت بکھر گئی، آج اس کا ضمیر مردہ ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے، آدھے کٹھے زمین کے لیے، معمولی کرسی اور ووٹ کے لیے آج یہ قوم اتنا پٹی ہے کہ آج ایک نسل سے پیدا ہونے والا، ایک ماں باپ کے خون سے پیدا ہونے والا بھائی کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں۔ بولو کہ آج یہ لعنت میرے سر پہ آئی؟ اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ کرے۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، بولو انشاءاللہ آج سے ہم لوگ ایک بن کر رہیں گے۔ امارت شریعہ کا انشاءاللہ۔ کام یہ ہے کہ امارت شریعہ یہ چاہتی ہے کہ سماج میں انصاف عام ہو۔ لوگوں بتاؤ، سماج میں جتنا انصاف عام ہوگا اتنا سماج میں سکون آئے گا۔ لیکن انصاف کہاں ملے گا؟ چلے جاؤ کورٹ کچہری، جس کی جیب میں پیسہ ہے اور جس کے پاس سورس تگڑا ہے، گاڑی اسی کی آگے بڑھتی ہے۔ کمزور کی گاڑی انصاف کی ڈگر تک نہیں پہنچ پاتا۔ امارت شریعہ کے بزرگوں نے فکر کیا کہ ہم ڈگڈگی بجانے کے لیے دوسرے کی چوکھٹ پہ جائے، کٹورا لے کر انصاف کی بھیک مانگے؟ کیا میرا قرآن چل گیا؟ کیا میرے نبی کی راہیں بند ہو گئی؟ قرآن وہ کتاب ہے جو زندگی کے ہر مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو ہر مشکل میں میرے لیے آخری دوا ہے۔ یہ قوم آج قرآن کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر اور بھیک کا کٹورا لے کر دوسرے کی چوکھٹ پر جا کر عمر برباد کرے، پیسے برباد کرے، عزت برباد کرے، ایمان کو تباہ کرے اور پھر بھی اس کو انصاف نہ مل سکے، اس سے زیادہ لعنت کی کیا بات ہوگی؟ امارت شریعہ نے انصاف کو عام کرنے کے لیے دارالقضا کا نظام قائم کیا ہے۔ آپ اپنے گھر میں خدا کو بڑا مان کر، قرآن کو بڑا مان کر اپنے مسائل لائیے، اپنے مسائل پیش کیجئے۔ ہمارے ساتھیوں نے بتایا کہ میری بیٹیوں کی جو رسوائی ہوتی ہے، میرے ایمان میں جس طریقے سے گھن لگتا ہے، میرے پیسے کتنے برباد ہوتے، خدا کی قسم اگر غور کرو گے تو آپ کے آنکھ سے آنسو ٹپکیں گے۔ میں نے معلوم کیا کٹیہار ضلع جب سے بنا ہے آج تک 40,000 ڈوری ایکٹ کا مقدمہ مسلمانوں نے اپنے پیسے سے کورٹ میں کر دیا ہے۔ 40,000 مقدمہ، ایک ڈوری ایکٹ میں کم سے کم 5 سے 10 لاکھ خرچہ ہوتا۔ 40,000 کو 5 لاکھ سے ضرب دو، اس امت کا کتنا پیسہ ناجائز راستے میں گیا۔ یہ امت اپنے پیسے سے بچوں کو پڑھا سکتی تھی، اپنا مکان بنا سکتی تھی، لیکن برداشت کی قوت نہیں۔ بھائی بھائی کو جیل پہنچانے کے لیے، بھائی بھائی کے ہاتھ میں ہاتھ کڑی ڈالنے کے لیے آج جا کر سرکاری عدالتوں کے چوکھٹ پر آج ڈوری ایکٹ کا مقدمہ کرتے ہو۔ چھوٹے چھوٹے معاملات میں جا کر آج خود جیب میں، وکیل کے جیب میں اور دوریغا کے جیب میں پیسے ٹھونستے ہو۔ یہ پیسہ آپ نے دھوپ میں کمایا ہے، یہ پیسہ پسینے کا پیسہ ہے۔ آج مارواڑی قوم آپ کے ساتھ رہتی ہے، آج 2 تھپڑ مار دو آنسو بہا لے گی، لیکن وہ اپنا پیسہ کورٹ میں برباد کرنے نہیں جائے گی۔ اور آپ کا ضمیر اتنا سڑ گیا کہ آپ قرآن حدیث کے راستے کو چھوڑ کر آج ان راہوں پہ جاتے ہو جس پر ایمان بھی بکتا ہے اور دولت بھی لوٹتی ہے۔ مسلمانوں، امارت شریعہ کا تقریباً 85 دارالقضا بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ میں قائم ہو چکا ہے، اور آج امارت شریعہ کی برکت سے مسلم پرسنل اللہ کے ذریعے 150 سے زیادہ پورے ملک میں چل رہا ہے۔ یہ آپ کے امارت شریعہ کا دین ہے کہ اس نے انصاف کے راستے کو آسان بنایا، لیکن میں نے کہا کہ مسجد بنانا نہیں، مسجد کو آباد رکھنا اصل ضروری کام ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر عزت کی حفاظت چاہتے ہو، ایمان کی حفاظت چاہتے ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، طے کرو انشاءاللہ کہ ہم سماج میں انصاف کو عام کریں گے۔ انشاءاللہ انصاف کو عام کرنے کا 3 طریقہ۔ نمبر 1، خاندان کے مسئلے کو خاندان میں حل کر لو۔ دوسرا طریقہ، گاؤں کے لوگ، سماج کے لوگ بیٹھ کر سماج میں مسئلے کو حل کر لو۔ تیسرا طریقہ، اگر نہیں آئے تو دارالقضا میں قاضی کے سامنے آ کر پیش کر لو۔ یاد رکھو، یہ 3 طریقے کو اگر اختیار کرو گے، کوئی گاؤں تو ایسا ہو
جو ہمت سے مجھ کو کہہ دے کہ مفتی صاحب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج کے بعد میرے گاؤں کا کوئی مقدمہ سرکاری عدالت میں نہیں جائے گا، میں 100 مرتبہ اس کو پھول کا مالا پہنانا چاہتا۔ کاش کہ کسی گاؤں میں کچھ لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے، 10-20 نوجوانوں کی ذمہ داروں کی ٹیم بنتی جو کہتی کہ میں گارنٹی لیتا ہوں کہ آج کے بعد سرکاری عدالتوں میں مقدمہ نہیں جائے گا۔ کیا بولو اس جذبے کو پیدا کرنے کی کوشش کریں گے ہم لوگ؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ امارت شریعہ کا تیسرا کام ہے، امارت شریعہ کہتی ہے کہ مسلمانوں تمہارے لیے سب سے بڑی کتاب قرآن ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ اور قرآن کا سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زنا سے بچو نہیں۔ قرآن کا پہلا حکم ہے پڑھو، قلم اور کتاب کو اپنے ہاتھ میں پکڑو، بولو ہے حکم کی نہیں ہے؟ بے شک۔ اور آج مسلمان کا بچہ جہالت کی زندگی میں ایسا ڈوبا ہے کہ دلت سے بھی اس کی حالت بدتر ہو گئی۔ مسلمان پیسہ ہوا پکا بنایا، مسلمان پیسے کو تعمیر پہ خرچہ کرتا، تعلیم پہ خرچہ نہیں کر رہا ہے۔ لوگوں یاد رکھو کتنے ہی بڑے بلڈنگ بناؤ گے، ایک دھکا لگے گا خدا کی قسم اس کے بعد تمہیں پناہ نہیں ملے گی۔ آج میرے پاس اچھا انجینئر نہیں، اچھا ڈاکٹر نہیں، اچھا وکیل نہیں، اچھا ہمارے پاس قانون داں نہیں، اچھا افسر نہیں۔ یہ کون بنے گا؟ برہمن بنیں گے۔ یہ کون بنے گا؟ عیسائی بنے گا۔ یہ کون بنے گا؟ دلت بنے گا۔ اور جس قوم کو اللہ نے سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا، آج وہ قوم تعلیم کے میدان میں آخری پائدان پہ پہنچ چکی ہے۔ مسلمانوں جاگو، ہوش میں آؤ، یاد رکھو جو قوم قلم اور کتاب کو نہیں پکڑے گی، جو قوم تعلیم کے میدان میں آگے نہیں بڑھے گی، اس کو دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دلا سکتی ہے۔ آج 3% یہودی ہے، 3% پوری دنیا میں، لیکن ساری دنیا میں کوئی فیصلہ ہوگا تو 3% یہودی کے قلم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کیا طاقت ہے؟ عیسائی بہت ہے، مسلمان 1.25 ارب ہے، لیکن کسی کی پوچھ نہیں جو 3% اسرائیل میں رہنے والے یہودی کی پوچھ ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس قلم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت ہے۔ جس قوم کو اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا، مسلمانوں میں آپ سے پھر بھیک مانگتا ہوں کہ آپ اپنے بچے کو سب سے پہلے کسی مکتب یا مسجد میں بٹھا کر قرآن پڑھاؤ، ایمان سکھاؤ، اللہ تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، قسم کھا کر کے جاؤ، بھوکا سو لیں گے، پھٹا ہوا کپڑا پہن لیں گے، لیکن ہندوستان کے ماحول میں اپنے بچوں کے ایمان کو بچانے کے لیے سب سے پہلے اس کو قرآن پڑھانے، ایمان سکھانے کا انتظام کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے میر جعفری میں مدرسہ آباد ہے، مسلمانوں کبھی اس کو لڑنے کے لیے اکھاڑا نہیں بنانا، بلکہ اس کو آباد کر کے ایک ایک بچے کے سینے تک قرآن کا نور پہنچانا، اس کی گارنٹی لو۔ اور بھیک بھی مانگنا پڑے تو مانگو، لیکن وہ باپ مجرم ہے، وہ جہنمی انسان ہوگا جو اپنی اولاد کو جان بوجھ کر قرآن اور ایمان کے نور سے محروم رکھے گا۔ اس لیے کہ وہ اولاد اگر جہنم میں جائے گی تو اس مجرم باپ کو گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں لے جائے گی۔ بولو انشاءاللہ ہمت کے ساتھ ہر مسلمان اپنے بیٹے بیٹی کو قرآن پڑھائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر قرآن پڑھ لے تو صرف میٹرک انٹر نہیں بلکہ اونچی تعلیم دلاؤ، اونچی تعلیم۔ آج آپ کے امیر شریعت اور امیر شریعت کے بھائی فہد رحمانی صاحب رحمانی 30 چلاتے ہیں۔ آج غریب کے جھوپڑے سے بچے کو نکالا جاتا، ٹیسٹ لیا جاتا اور وہ انجینئر بنتا ہے کہ جو IAS رینک کا انجینئر ہوتا، ڈاکٹر ہوتا، بیرسٹر ہوتا۔ لوگوں قوم کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ایک افسر بھی کہیں ہوگا، تھوڑا سا اس کے دل میں ضرور گنجائش ہوگی۔ یاد رکھو کتنا ہی بڑا ایمان سے دور ہوگا، کچھ نہ کچھ تو درد اس کے سینے میں ضرور ہوگا۔ اس لیے طے کرو کہ ہم پیدا ہوئے ہیں، میرا بیٹا افسر بنے گا، میرا بیٹا بھی وکیل بنے گا۔ جو بچہ میٹرک میں ٹاپ کرے، انٹر میں ٹاپ کرے، ڈھونڈو، زمین بیچو، مکان کو بندک رکھو، کوشش کرو، اللہ تعالیٰ آگے بڑھائے گا۔ بولو APJ عبد الکلام مچھوارے کا بیٹا تھا، اخبار بیچ کر کے صبح سے لے کر شام تک اسکول میں پڑھا،
اور اتنا بڑا انسان بنا کہ دنیا کا سائنٹسٹ بڑا کہلایا، ہندوستان کا راشٹرپتی بنا اور ہمارے ملک کو اگنی میزائل دیا۔ یہ ایک مچھلی مارنے والے کا بیٹا تھا جس نے اتنا کمال دکھایا۔ تو کیا میر جعفری کا جوان کمال دکھا سکتا کہ نہیں دکھا سکتا؟ کیا بولو ہمت دکھا سکتا کہ نہیں؟ اس لیے طے کرو، امارت شریعہ آج 10 CBSE اسکول چلا رہی ہے، 8 ٹیکنیکل کالج چلا رہی ہے، 200 گاؤں میں مکتب چلا کر بچوں کو قرآن سکھا رہی ہے، 250 مدرسوں کو سنبھال کر ان مدرسوں کے ذریعے سے اعلیٰ دین کا تعلیم دے رہی ہے۔ ایک بڑا مدرسہ پٹنے میں چلتا ہے جس میں 500 لڑکے رہتے ہیں، بخاری تک پڑھائی ہوتی ہے۔ امارت شریعہ کے پاس ایسا سینٹر ہے جس میں ہر سال 50 علماء دین قاضی اور مفتی بنتے ہیں۔ یہ امارت شریعہ کا اتنا بڑا کام ہے، بولو اس پر خرچہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بے شک ارے ہوگا کہ نہیں؟ آپ لوگ ایک ہی مرتبہ چندہ دینے میں تھک جاتے ہیں، کتنے 10 اسکول CBSE تاکہ مسلمان کا بچہ اسلامی ماحول میں انگریزی تعلیم پائے، 8 ٹیکنیکل کالج تاکہ میٹرک انٹر کیا ہوا لڑکا باروزگار بننے کی پوزیشن میں آئے، آج امارت شریعہ کا 200 مکتب تاکہ بچوں کو قرآن کی تعلیم ملے، مدرسہ تاکہ 500 بچے مسلمانوں کے عالم دین بنے، 50 بچے ہر سال قاضی اور مفتی بنے۔ کتنا بڑا کام ہے یہ امارت کرتی ہے تعلیم کو عام کرنے کا۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی اپنے گھر میں اس تعلیم کو عام کریں گے انشاءاللہ۔ تو امارت شریعہ کا پہلا کام آپس میں جوڑ پیدا کرو، امارت شریعہ کا دوسرا کام سماج میں انصاف کو پھیلاؤ، امارت شریعہ کا تیسرا کام ہر مسلمان اپنے ہاتھ میں علم اور قلم کا جھنڈا اٹھاؤ، اور امارت شریعہ کا چوتھا کام کہ سماج میں اگر مسلمان بن کے جینا ہے تو جو اللہ نے کہا کرو، جو اللہ نے منع کیا اس کو چھوڑو۔ ارے بولیے نا، حکم ہے کہ نہیں؟ بے شک امارت شریعہ کے 100 علماء گاؤں گاؤں گھوم کر لوگوں کو سمجھاتے ہیں، فلاں غلط کام مت کیجئے، گناہ کا کام مت کیجئے، چھوڑیے۔ لوگوں، آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان کا بدن ناپاک ہو تو کیا وہ مسجد میں جا سکتا ہے؟ نہیں، کیوں؟ بدن ناپاک ہے۔ اور اگر ہمارا بدن گناہ سے ناپاک ہو تو ہم بھی اللہ کے قریب کبھی نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھو، جیسے بدن کا ناپاک انسان خدا کے گھر میں جانے کے لائق نہیں، گناہ سے ناپاک انسان خدا کے قریب ہونے کے لائق نہیں ہے۔ اگر آپ بھی مسلمان ہو تو بولو گناہ کو چھوڑنا اور گناہ سے توبہ کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں میٹھا میٹھا ہپ ہپ تیتا تیتا تھوتی، نماز پڑھ لیں گے، روزہ بھی رکھ لیں گے، بیٹا کی شادی کریں گے تو مال ضرور لیں گے۔ بولو ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں، حاجی صاحب، نمازی صاحب، مفتی صاحب، سب کا ایمان ڈول جاتا ہے اور پیسہ دیکھ کر سب کے منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ بے ایمانی ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پیسے پر جو آج بیٹے کے نام پر بھیک منگی کرتے ہو۔ معلوم ہے 8 لاکھ تمہاری بیٹیاں آج اس جہیز کی وجہ سے مرتد ہو کر غیروں کے ساتھ چلی گئی۔ کون ہے جو اس کا حساب چکتی کرے گا؟ کون ہے جو خدا کی عدالت میں جواب دے گا؟ مسلمانوں، آج یہ دماغ میں کینسر بن گیا ہے، اور مسلمانوں نے شادی بیاہ کو جب مشکل بنایا، قرآن نے کہا، نبی نے کہا کہ نکاح اعلان کر کے کرو، مسجد میں کرو۔ مسلمان پنڈال کے بغیر نکاح نہیں کرتا۔ آج عیسائی قوم دنیا کی سب سے دولت مند قوم ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر اس کے شہزادہ کا بھی نکاح ہوگا تو چرچ میں ہوگا، چرچ سے باہر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ پھنی مسلمان 5 لاکھ 10 لاکھ کمایا تو 2 لاکھ ڈیکوریشن پہ خرچہ کرے گا، مسجد میں بیٹے کا نکاح کرنے میں شرم آتی، جبکہ نبی نے فرمایا کہ جب میری سنت مر رہی ہو، اگر کوئی میرا ماننے والا اس سنت کو زندہ کرے گا، اللہ اس کو 100 شہید کا ثواب عطا فرمائے۔ بے شک آپ نکاح کو آسان بناؤ تاکہ زناکاری کا راستہ مشکل ہو جائے، ورنہ نکاح کو مشکل بناؤ گے تو زنا کا راستہ آسان ہوگا۔ طے کرو انشاءاللہ کہ ہم نکاح کو آسان بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے بولیے بھائی، ماشاءاللہ۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، قسم کھا کے جاؤ کہ کوئی لوٹ کر امیر نہیں بنتا، کوئی بیٹی والے کو رلا کر دولت لینے والا 2 پشت کے بعد اس کو رونے پہ مجبور ہونا پڑتا ہے اور اس کو ذلیل ہونا پڑتا۔ طے کرو انشاءاللہ کہ جس ماں نے اس بیٹے کو جنم دیا، اپنے پیٹ میں دودھ پلایا باہر میں
اور پیٹ میں اس کو روزی دیا، میں اس بیٹے کے نام پر بھک منگی نہیں کروں گا، میں تلک اور جہیز کے نام پر انشاءاللہ کبھی اپنے مٹھی کو کھولنے کی ہمت نہیں کروں گا۔ بولو کرو گے انشاءاللہ؟ وقت نہیں ہے، میرے سامنے وقت کی تلوار ہے، اس لیے میں تیزی سے آپ کے پاس جا رہا۔ چوتھا کام یہ ہے، گناہ سے بچو، گناہ سے بچو، گناہ سے توبہ کرو۔ سب سے سنگین گناہ جس نے سماج کو آج جلا کر تباہ کر دیا وہ تلک اور جہیز کی لعنت ہے، جس کی وجہ سے بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے، گھر برباد ہو رہا ہے، 40 سال کی بیٹی ماں کے دروازے پر بیٹھ کر آنسو بہا رہی۔ بولو کیا انشاءاللہ ہم سمجھ پیدا کریں گے؟ انشاءاللہ۔ دوسرا بڑا گناہ نشہ کا گناہ ہے۔ آج سماج میں 70% نوجوان نشیڑی ہو گیا۔ آج کوریکس کی شیشی اور بوتل، آج نشہ کی گولی اور نشہ کا انجیکشن، آج دارو اور شراب کی وجہ سے یہ قوم سڑتی جا رہی ہے۔ کان کھول کر سنو، فرمایا محمد رسول اللہ نے، نشیڑی مرے گا تو وہ کبھی اللہ کی جنت کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میں اپنے نوجوانوں کے سامنے، کاش میرا ہاتھ اس کے ہاتھ تک پہنچتا، میں ان کے سینے پہ ہاتھ رکھتا ہوں۔ آج 70% طلاق نشہ کی وجہ سے ہو رہی ہے، آج 60% ایکسیڈنٹ نشہ کی ہو رہی ہے، آج مرڈر جتنے ہوتے سب کے پیچھے نشہ کا ہاتھ ہوتا۔ بولو یہ نشہ وہ ناپاک گناہ ہے جو جسم کو بھی سڑاتا ہے اور ایمان کو بھی برباد کرتا۔ بولو اللہ ہمت دے، کیا انشاءاللہ اس سے رکنے کی ہم لوگ کوشش کریں گے؟ انشاءاللہ۔ ہمت کرو، سماج کو اس گناہ سے بچاؤ۔ اور سماج میں جو موبائل کی وجہ سے تباہی آئی، عورتوں کے بے پردگی کی وجہ سے جو برائی آئی، وقت نہیں ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ عورتوں کے سر پہ آنچل دو، عورتوں کو عزت کے ساتھ رکھو، طلاق جیسی گندی چیز کو زبان پر کبھی مت لاؤ، نشہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، جہیز سے سماج کو پاک کرو۔ یہ وہ گناہ ہے جو کرونا سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، آپ اٹھو، اپنے بازو اور مٹھی کو کسو اور کہو کہ میرے زندہ رہتے ہوئے نہ میرے گھر میں جہیز آئے گا، نہ نشہ آئے گا، نہ ہمارے یہاں طلاق ہوگی، نہ ہماری بیٹیوں کے سر سے آنچل اترے گا، بلکہ ایک سچا مسلمان کی حیثیت سے انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو گناہ سے پاک کریں گے۔ جس دن گناہ سے پاک ہوگے اللہ کی رحمت آپ کے سروں پہ متوجہ ہوگی۔ گناہ سے پاک انسان ہی اللہ کی رحمت کا حقدار ہوتا ہے۔ بولو کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ۔ اور آخری کام سماجی خدمت کا کام ہے۔ انسان کے کام آئے، بولو یہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ انسان کے کام آنا چھوڑ دے تو پھر انسان ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ امارت شریعہ بیت المال کا نظام چلاتی ہے، جس کے ذریعے سے انسانوں کی مدد کا کام ہوتا ہے۔ ابھی جہانگیر پور بیسی کا تذکرہ آیا، میں آپ سے یہ کیا بات عرض کروں، ابھی تقریباً 8 جگہ میں آگ لگی، عین ٹھنڈک کے زمانے میں لوگ بے گھر ہو گئے۔ امارت شریعہ نے ان لوگوں کے لیے چھپر کا انتظام کیا۔ تاریخ کو پڑھیے، فلسطین تک امارت شریعہ نے ریلیف کا پیسہ بھیجا۔ امارت شریعہ نے گجرات میں کالونی بنا کر 50 خاندان کو آباد کیا۔ بھاگلپور میں حالات بگڑے، امارت شریعہ نے 4 جگہ زمین خرید کر سینکڑوں لوگوں کو گھر بنا کر اس کو آباد کیا۔ آسام میں حالات بگڑے، امارت شریعہ نے 60 لاکھ کی مدد بھیجی۔ کشمیر میں سیلاب آیا، امارت شریعہ نے 70 لاکھ کی مدد بھیجی۔ مظفر نگر اور کیرالہ میں حالات بگڑے، امارت شریعہ نے وہاں مدد بھیجی۔ سن 8 میں کوسی کا بند ٹوٹا، امارت شریعہ نے 6 کروڑ روپیہ خرچہ کر کے 2500 لوگوں کے سروں پہ چھت دینے کا کام کیا، ان کی راحت کا کام کیا۔ کرونا کے زمانے میں 9 لاکھ روپیہ امارت شریعہ نے غریبوں کی مدد پہ خرچہ کیا۔ اس کے علاوہ جو 2500 لڑکے مدرسوں میں پھنسے ہوئے تھے، ان کو آنے کا راستہ نہیں تھا، امارت شریعہ نے ان سارے بچوں کو بہار منگوایا، مختلف اسٹیشنوں پر ان کے لیے رہائش کا انتظام کیا۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، ارریہ نرپت گنج کے 37 بچوں کو دانا پور اسٹیشن پر پولیس نے اتار لیا اور بال مزدوری کے نام پر اس پر کیس کرنا چاہتی تھی۔ امارت شریعہ کو خبر ملی، ان لوگوں نے جرات کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، ان 37 بچوں کو پولیس کے نرغے سے آزاد کیا۔ ابھی امیر شریعت نے کہا کہ میرا بچہ باہر پڑھنے جائے گا، میں ابھی پٹنہ کل جاتا ہوں، میں حکومت سے بات کروں گا کہ آج کسی کا 7 سال کا بیٹا دہرادون اور دارجلنگ جا سکتا ہے تو مسلمان کا بیٹا پڑھنے کے لیے گجرات اور یوپی کیوں نہیں جا سکتا؟
اور اس پر اگر سرکار نے ہمت نہیں دی تحریک چلے گی اور اس وقت تک کریں گے جب تک کہ ہمارے لیے اس رکاوٹ کو دور نہیں کیا جاتا۔ لوگوں اس کے علاوہ امارت شریعہ 2000 بیوہ عورت کو ہر مہینے آن لائن پیسہ بھیجتی ہے۔ امارت شریعہ کا ہاسپٹل ہے جہاں آنکھ کے آپریشن غریب ہے تو مفت میں ہوتا، 4 روپے کی 4 دن کی دوائی فری دی جاتی، 20 روپے میں ہاتھ دیکھا جاتا۔ پٹنے میں جو ڈاکٹر 700 میں ہاتھ دیکھتا، امارت شریعہ کے کلینک میں 100 روپے میں ہاتھ دیکھتا۔ میڈیکل کیمپ لگائے جاتے اور کہیں بھی ایمان والے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو امارت شریعہ کے مٹھی میں جو کچھ ہے آنسو پوچھنے کے لیے امارت شریعہ تیار ہوتی ہے۔ یہ امارت شریعہ کا کام ہے، لیکن ہم کو پٹنہ سے آنے میں دیر لگے گی۔ امارت شریعہ کہتی ہے کہ آپ اپنے بھائیوں کے دکھ میں شریک ہوں۔ خبردار کسی کا پڑوسی بھوکا نہ سوئے، کوئی بیمار پڑے تو عیادت کرو، کوئی شخص اگر پریشان ہو تو مدد کرو، کوئی اگر قرضہ چاہے تو قرضہ دو۔ لوگوں، انسان کا کام انسان کو رلانا نہیں، انسان کا کام انسان کو تڑپانا نہیں، بلکہ انسان کا کام روتے ہوئے کا آنسو پوچھنا ہے، مصیبت زدہ کی مدد کرنا ہے، گرتے کو اٹھانا ہے، پیاسے کو پانی پلانا ہے، ننگے کو کپڑا پہنانا ہے۔ جس دن آپ یہ پہچان بنا لوگے، خدا کی قسم اللہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں رہتا ہوں جہاں میرے بندے کا دل رہتا ہے۔ اور آپ ایک کتا کو پانی پلا کر بچانے والی ایک فاحشہ عورت کو نبی نے فرمایا کہ اس نے ایک جاندار کی جان بچائی، میں نے اس کو اللہ کی جنت میں دیکھا۔ کتے کی جان بچانے والی ایک بدکار عورت اگر خدا کے جنت میں جا سکتی ہے تو بھائی کا بھائی سہارا بننے والا انسان بولو خدا کی جنت کا حقدار ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ خبردار قسم کھا کے جاؤ کہ اے اللہ آج سے ہماری کوشش ہوگی کہ جو بھی تو نے ہم کو بدن میں طاقت دی، ہاتھ میں وسعت دی، انشاءاللہ ہم دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اگر ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے تو زندگی میں کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ بولو کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھائیے نا، الحمدللہ۔ اللہ قبول فرمائے۔ آج امارت شریعہ کا سالانہ خرچہ 20 کروڑ روپیہ ہے، ایجوکیشنل ٹرسٹ اور بیت المال ملا کر۔ ہم سرکار سے 1 کوڑی نہیں لیتے، آپ جیسے غریب مسلمانوں سے اللہ اس امیر کے سائے میں وہ ادارہ چلا رہا ہے۔ بولو آپ جب تک زندہ ہو آپ کی سانسیں سلامت ہے، میرا یقین ہے کہ امارت شریعہ بڑھے گی، امارت شریعہ ترقی کرے گی اور امارت شریعہ کا چراغ انشاءاللہ جلتا رہے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور کبھی بھی امارت شریعہ کی کوئی آواز آئے تو آپ ہاتھ اٹھا کر کہو کہ انشاءاللہ ہم بھوکا رہ کے بھی امارت شریعہ کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ بس میرے بھائیوں، یہ 5 کام ایک بن کے رہنا ہے۔ ہم سب کو انصاف